السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جو سچی کہانیاں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جہاں کہیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے وہاں پر درود شریف ضرور پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزے کی فضیلت۔ بچوں، روزہ بہت ہی اہم عبادت ہے۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے صبح سے شام تک نہ کچھ کھائے نہ پیے۔ روزے سے تندرستی بڑھتی ہے اور بھوکے پیاسے رہنے سے روزے کی قدر ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے جو برے کام سے روک دیتا ہے، اور نیک کام کی چاہت بڑھ جاتی ہے۔ ذرا سوچیں، ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، مزیدار کھانا بھی سامنے رکھا ہوا ہے، پیاس بھی ستا رہی ہے، لیکن ہم نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اپنے بھوک پیاس کو قابو میں رکھتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر کھا پی لیا تو اللہ ناراض ہوگا اور سزا دے گا، اور اگر کھانے پینے سے رکے رہے تو بہت انعام دے گا۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے اللہ تعالی مجھے نفع دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھا کرو، اس کے برابر کوئی بھی عمل نہیں۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی اللہ کی خوشی کے لیے روزہ رکھنا چاہیے تاکہ وہ ہمیں اچھے انعام دے۔ مسجد کی صفائی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ان کو بہت ساری حدیثیں یاد تھیں۔ وہ مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری حدیثیں سناتے۔ دور دور سے لوگ ان کے درس میں سبق میں حاضر ہوتے۔ ایک دن کی بات ہے، آپ کے ارد گرد بہت سے لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ان کو حدیثیں سنا رہے تھے۔ حدیث سننے والوں میں ایک شخص تھا جس کی داڑھی میں تنکا لگا ہوا تھا۔ اس نے داڑھی سے وہ تنکا نکال کر وہیں مسجد میں پھینک دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مسجد میں تنکا پھینکتے ہوئے دیکھ لیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کو صاف ستھرا رکھنا ضروری ہے۔ جس طرح ہم اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں اسی طرح مسجد کو بھی صاف ستھرا رکھیں۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس تنکے کو اپنی نظر میں رکھا۔ جب سب لوگ مسجد سے چلے گئے تو آپ نے وہ تنکا اٹھا کر مسجد کے باہر پھینک دیا۔ پیارے بچوں، دیکھا تم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مسجد کی صفائی کی کتنی فکر تھی۔ ذرا سا تنکا مسجد میں پھینکا ہوا دیکھا تو اسے دھیان میں رکھ کر اٹھایا اور مسجد کے باہر پھینک دیا۔ اس لیے تم بھی مسجد کی صفائی کا ضرور خیال رکھو۔ اگر مسجد میں کاغذ، بال، ناخن وغیرہ نظر آ جائیں تو انہیں مسجد کے باہر پھینک دو۔ مسجد میں گندگی کرنا، تھوکنا، کاغذ ڈالنا بڑا گناہ ہے۔ مسجد کو صاف ستھرا رکھنا اور مسجد میں جھاڑو دینا بہت بڑا ثواب ہے۔ امانت۔ امانت داری کا اسلام میں بہت اونچا مقام ہے۔ اچھے بچے دوسروں کی امانت کا خیال رکھتے ہیں، اس کو پورا ادا کرتے ہیں۔ امانت کو پورا ادا کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ اگر تمہارے پاس کسی نے کچھ رکھا تو وہ تمہارے پاس امانت ہے۔ مثال کے طور پر کسی دوست نے کہا کہ یہ چند روپیے ہیں، تم ابھی رکھ لو، بعد میں لے لوں گا۔ تم نے اس کا روپیہ رکھ لیا تو اب یہ تمہارے پاس امانت ہے، اس کو حفاظت سے رکھو۔ اگر وہ روپیہ تم استعمال کرنا چاہتے ہو یا کسی کو دینا چاہتے ہو تو پہلے اپنے دوست سے اجازت لے لو۔ اجازت کے بغیر استعمال نہ کرو۔
اجازت کے بغیر استعمال کرنا خیانت ہے، اور خیانت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ خیانت کرنے کا ایک بڑا نقصان یہ ہوگا کہ پھر کوئی تم پر بھروسہ نہ کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن میں ہر طرح کی خرابی ہو سکتی ہے، مگر مومن خیانت کرنے والا اور جھوٹ بولنے والا نہیں ہو سکتا۔ صدقے کی اہمیت۔ ایک شخص کہیں جا رہا تھا۔ اس کا گزر ایک چٹیل میدان سے ہوا جہاں دور دور تک نہ پانی کا نام و نشان تھا اور نہ ہی کوئی درخت۔ اس نے بادل سے ایک آواز سنی کہ فلاں کے باغ کو پانی پہنچاؤ۔ پھر اس نے دیکھا کہ بادل ایک سمت چلنے لگا اور ایک پتھریلی زمین پر برسا۔ تمام پانی جمع ہو کر ایک نالی میں بہنے لگا۔ وہ شخص بھی پانی کے ساتھ ساتھ ہو لیا۔ پانی ایک باغ میں جا کر جمع ہونے لگا۔ اس کو ایک شخص باغ میں کھڑا ہوا نظر آیا جو کدال سے پانی کو اپنے باغ کی طرف پھیر رہا تھا۔ اس نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تیرا کیا نام ہے؟ باغ والے نے اپنا نام بتایا۔ اس نے وہی نام بتایا جس کو اس شخص نے بادل میں سن رکھا تھا۔ اس آدمی کو اس بات سے بڑا تعجب ہوا۔ پھر باغ والے نے اس سے کہا کہ تو نے میرا نام کیوں پوچھا؟ اس نے کہا کہ میں نے بادل سے، جس کا یہ پانی ہے، ایک آواز سنی ہے جو تیرا نام لے کر کہہ رہا تھا کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی دو۔ پھر بادل سے پانی برسا، وہ تمہارے باغ کی طرف آنے لگا۔ میں بھی اس پانی کے ساتھ ساتھ آیا ہوں۔ اب تم یہ بتاؤ کہ تم اس میں کون سا نیک کام کرتے ہو؟ اس آدمی نے کہا، جب تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو سن لو۔ اس باغ کی تمام پیداوار کو میں 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ ایک حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کی ضرورت میں رکھتا ہوں، اور ایک حصہ اسی باغ ہی میں لگا دیتا ہوں۔ پیارے بچوں، اپنی محنت کی کمائی کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی خوشی میں ہمیشہ محتاجوں کو دیتے رہو، کیونکہ صدقہ کرنے سے مال میں بہت برکت ہوتی ہے۔ صدقہ، اچھے بچے نیک کاموں میں آگے آگے رہتے ہیں، ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے اس میں سے اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ بچوں، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ صدقہ بہت سی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، آدمی کی بری موت سے حفاظت کرتا ہے، عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ صدقہ آدمی کے عیبوں اور برائیوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، بڑی بڑی بیماریوں سے بھی حفاظت کرتا ہے۔ صدقہ کرنا اللہ کے غصے کو ختم کر دیتا ہے اور مال میں برکت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم جو کچھ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز صبح کو 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو مال عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ، مال روکنے والے کو نقصان عطا کر۔ عید کا دن اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج سے کئی 100 سال پہلے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، اتنے بڑے کہ لوگ آج تک ان کا نام ادب و احترام سے لیتے ہیں، ان کی باتوں کو مانتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ ان کا نام ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہی کا ایک واقعہ ہے، چلیے ہم خود انہی کی زبانی یہ واقعہ سنتے ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں، ایک مرتبہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ روپیے پیسے تھے، نہ اور کوئی سامان، اور میرے گھر والوں کے پاس بھی کچھ نہ تھا۔ ایسی حالت میں عید کا دن قریب آ گیا۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ نہ جانے عید کیسے گزرے گی۔ امام صاحب کہتے ہیں، میں نے سوچا چلو کچھ پیسے ادھار لے لیتے ہیں، بعد میں ادا کر دیں گے، کم سے کم عید کا دن تو ہنسی خوشی گزار لیں۔
یہ سوچ کر میں نے کچھ پیسے ادھار لیے تاکہ عید کا کچھ سامان خرید لوں۔ وہ پیسے لے کر میں اپنے گھر آ گیا۔ ابھی گھر میں داخل ہوا ہی تھا کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں بہت غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، آپ میری مدد کر دیجئے۔ میں نے اس سے کہا، بھائی میرا بھی یہی حال ہے، میں نے کچھ پیسے ادھار لیے ہیں، اس میں سے تم جتنا چاہو لے لو۔ وہ آدمی ان پیسوں کو دیکھ کر کہنے لگا، حضرت میری ضرورت کے لیے تو اتنے پیسے بھی کم ہیں، مجھے ان سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر وہ سب پیسے لے کر چلا گیا۔ اس زمانے میں ایک وزیر تھا جس کا نام جعفر بن یحییٰ تھا۔ یہ بڑا ہی نیک وزیر تھا۔ امام صاحب کہتے ہیں، میں اپنے گھر میں ہی تھا کہ میرے پاس جعفر بن یحییٰ وزیر کا ایک آدمی آیا، کہنے لگا، امام صاحب آپ کو وزیر بلا رہے ہیں۔ میں اس کے ساتھ چلا۔ جب میں وزیر کے پاس پہنچا تو اس نے مجھ سے کہا، امام صاحب آج رات جب میں سویا تو ایک آدمی خواب میں مجھ سے کہہ رہا تھا، امام شافعی کی خبر لو، امام شافعی کی خبر لو، بتائیے آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں، میں نے وہ پورا واقعہ وزیر کو بتایا۔ یہ واقعہ سن کر وزیر کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے کہا، ہاں واقعی یہی بات ہے، اسی وجہ سے خواب میں مجھے ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ امام شافعی کی خبر لو۔ اتنا کہہ کر وزیر نے مجھے 500 دینار سونے کے سکے دیے اور بار بار دیتا رہا، یہاں تک کہ 2000 دینار ہو گئے۔ میں ان کو لے کر اپنے گھر آیا اور ہنسی خوشی سے عید منائی۔ بچوں، اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملا کہ اگر کوئی آدمی غریب ہو، اس کے پاس کھانے پینے اور ضرورت کی چیز نہ ہو تو ہمیں اس کی ضرور مدد کرنی چاہیے، اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جو غریبوں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ شب قدر رمضان کے مہینے میں ایک بہت بڑی رات آتی ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ یہ رات بڑی برکت والی ہوتی ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینے تک نیکی اور عبادت کرنے سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ اس رات میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور عبادت کرنے والوں کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اس لیے رات میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرو، نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، دعا مانگو۔ اس رات میں دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، یہ رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیمتی تحفہ ہے۔ اس رات کی قدر کرو۔ اس رات میں کھیلنا، کودنا اور سڑکوں پر گھومنا پھرنا بہت بری بات ہے۔ اس رات کو اگر تم جاگو تو قرآن کی تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو، اور اگر تمہیں نیند آ رہی ہو تو سو جاؤ۔ ادھر ادھر گھومنے اور گناہ کے کام کرنے سے تو سو جانا ہی اچھا ہے۔ ابن خزیمہ کی دعا۔ پیارے بچوں، بہت دنوں کی بات ہے، ایک بہت بڑے حدیث کے جاننے والے گزرے ہیں جن کا نام ابن خزیمہ تھا۔ ان کے علم حاصل کرنے کے زمانے میں ایک مرتبہ وہ اور ان کے 3 ساتھی علم حاصل کرنے کے لیے دوسرے شہر گئے۔ اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی لے لیا، کیونکہ اس زمانے میں آج کل کے مدرسوں کی طرح کھانے کا انتظام نہیں رہتا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ کچھ دنوں بعد کھانے کا سامان ختم ہو گیا۔ کچھ روپیہ پیسہ تھا نہیں کہ کھانے کا سامان خرید لیتے، لہٰذا بھوکے رہنے لگے۔ 3 دن بھوک میں گزر گئے تو کمزوری آ گئی، سبق میں حاضری بھی مشکل ہو گئی۔ چاروں ساتھی سوچنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے، تو آپس کے مشورے سے یہ طے پایا کہ ہم میں سے کوئی ایک جائے اور لوگوں سے کھانا مانگ کر لے آئے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ کھانا مانگنے جائے کون؟ تو چٹھی اڑائی گئی۔ چٹھی میں ابن خزیمہ کا نام نکلا۔
ابن خزیمہ نے کہا کہ یہ کام مجھ سے نہ ہوگا کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ پھر انہوں نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کرنے لگے۔ ہوا ایسا کہ ابن خزیمہ نے جیسے ہی دعا مانگی اسی وقت بادشاہ کو نیند آ گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ 4 طالب علم فلاں فلاں نام کے بھوکے ہیں، فوراً ان کی خبر لو۔ بادشاہ نیند سے اٹھ گیا، فوراً 2 نوکروں کو 200 اشرفیاں سونے کے سکے دے کر بھیجے کہ فلاں جگہ فلاں فلاں نام کے لڑکوں کو 50 اشرفیاں دے کر آؤ۔ نوکروں نے وہ اشرفیاں ان تک پہنچا دی۔ دیکھو بچوں، جو بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو، جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور دیتے۔ کسی کو پریشان کرنا گناہ ہے۔ ایک مرتبہ چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیٹھے ہوئے تھے، باتیں ہو رہی تھیں۔ اتنے میں ایک آدمی کسی ضرورت سے اٹھ کر چلے گئے اور اپنا جوتا وہیں بھول گئے۔ کسی نے دیکھا کہ وہ شخص جوتا بھول کر چلا گیا تو اس نے مذاق میں اس جوتے کو اٹھا کر اپنے نیچے چھپا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس آدمی کو اپنے جوتے کا خیال آیا۔ وہ واپس آئے مگر جوتا نظر نہ آیا، اور نظر بھی کیسے آتا، اس کو تو کسی نے چھپا لیا تھا۔ وہ آدمی بہت پریشان ہوئے، لوگوں سے پوچھا کہ میرا جوتا کہاں ہے، کس نے لیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ وہ شخص اپنا جوتا ڈھونڈنے لگا، اتنے میں دیکھا کہ ایک آدمی اس کے جوتے کو اپنے نیچے چھپائے بیٹھا ہے، تو اس نے کہا دیکھو یہاں ہے ہمارا جوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ نے اس آدمی کو سمجھایا۔ آپ نے ان سے کہا کہ ایک مومن کو پریشان کرنا کتنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے ایسا مذاق میں کیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ یہی فرمایا کہ ایک مومن کو پریشان کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھو بچوں، کسی کو پریشان کرنا یا تکلیف دینا بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے ہمیں کسی کو پریشان کرنے یا کسی کو تکلیف دینے سے بچنا چاہیے۔ عفو و درگزر۔ پیارے بچوں، کسی شخص کے ظلم و زیادتی کے باوجود بدلہ نہ لینا، اللہ کے لیے معاف کر دینا عفو و درگزر ہے۔ اگر کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو بدلہ لینے کے بجائے اس کو معاف کر دو، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور بہت ثواب دیتے ہیں۔ اگر ہم کو کسی نے تکلیف دی اور ہم نے معاف کرنے کے بجائے اس سے بدلہ لے لیا تو اس سے ہمارا کوئی فائدہ نہ ہوگا، لیکن اگر ہم اس کو معاف کر دیں گے تو ہم کو بہت زیادہ ثواب ملے گا، جنت میں ہمارے درجات بلند ہوں گے، اس لیے ہم کو معاف ہی کر دینا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ہم بھی ان کے امتی ہیں، اس لیے ہم کو بھی انہی کے راستے پر چلنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو تکلیف پہنچائی جائے اور وہ اس کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرماتے ہیں اور اس عمل کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ بچوں، جب ہمیں کوئی تکلیف دے تو ہم اسے معاف کر دیں، اس سے کبھی بدلہ لینے کے بارے میں نہ سوچیں۔ معاف کرنا بہت اچھی عادت ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک آدمی دوڑا ہوا آیا، کہنے لگا، حضور، ہمارے یہاں ایک لڑکا رہتا ہے، اس کے انتقال کا وقت قریب ہے، ہم اس کو کلمہ پڑھنے کے لیے کہتے ہیں لیکن وہ پڑھتا ہی نہیں، اب آپ ہی بتائیے کہ ہم کیا کریں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
کیا وہ لڑکا اپنی زندگی میں کلمہ پڑھتا تھا؟ اس آدمی نے کہا جی حضور، پڑھتا تھا۔ یہ بات سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ کے ساتھ میں صحابہ بھی اٹھے اور اس لڑکے کے گھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اے لڑکے، کلمہ پڑھ لو۔ اس لڑکے نے کہا اے پیارے رسول، میں پڑھنا تو چاہتا ہوں لیکن میری زبان سے کلمہ نکلتا ہی نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایسا کیوں؟ تو اس نے جواب دیا حضور، یہ اس وجہ سے ہے کہ میں اپنی ماں کی باتوں کو نہیں مانتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کیا اس لڑکے کی ماں زندہ ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں زندہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بلا لاؤ۔ کچھ دیر کے بعد اس کی ماں آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ آپ کا لڑکا ہے؟ اس عورت نے کہا جی حضور، یہ میرا ہی لڑکا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا اپنے بیٹے کو معاف کر دو ورنہ سن لو، آگ جلائی جائے گی اور اس آگ میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ اتنا سنتے ہی اس کی ماں نے کہا اے پیارے رسول، ایسا نہ کریے، لیجئے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ ماں نے جیسے ہی اپنے بیٹے کو معاف کیا، لوگوں نے سنا کہ وہ لڑکا کلمہ پڑھنے لگا اور پھر کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ بچوں، اس واقعے سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اپنے ماں باپ کی بات کو ضرور ماننا چاہیے، ان کی بات کو کبھی بھی ٹھکرانا نہیں چاہیے، انہیں راحت پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، انہیں تکلیف پہنچانے کی سزا اللہ تعالی دنیا ہی میں دے دیتے ہیں۔ استاد کا ادب۔ پیارے بچوں، استاذ بھی ماں باپ جیسے ہیں، ان کے ہم پر بڑے احسانات ہیں۔ وہ ہم کو علم پڑھاتے، بھلے برے کا فرق سکھاتے ہیں، اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، اچھے طریقے سے ہماری تربیت کرتے ہیں۔ اگر وہ ہم پر اتنی محنت نہ کریں تو ہم جاہل رہ جائیں، دین و دنیا کی ہمیں کوئی خبر نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جن سے علم حاصل کرو ان کے ساتھ عاجزی سے پیش آؤ۔ جو بچے استاذ کا ادب کرتے ہیں ان کو استاذ بھی دل سے چاہتے ہیں اور شوق سے پڑھاتے ہیں۔ ایسے بچے آگے چل کر کامیاب ہوتے ہیں، اور بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جس کو لکھنے پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، جس کے دل میں علم کی عزت ہوتی ہے، اور جو علم کی عزت کرتا ہے وہ اپنے استاذ کی بھی عزت کرتا ہے۔ لہٰذا ہم بھی دل سے اپنے استاذ کی عزت کریں، ادب سے ان کا نام لیں اور محبت سے پیش آئیں، ہنسی خوشی ان کا کہنا مانیں، کوئی کام ان کے سکھانے یا بتانے کے خلاف نہ کریں اور ہر طرح سے ان کی خدمت کریں۔